لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس اجلاس کی آخری تقریر کے لیے میں مکرم محترم مربی انچارج صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، ہر ایک کو اپنا مذہب اسی قدر عزیز ہوتا ہے جس قدر کسی دوسرے کو ہے. اس لیے اگر یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں وہ کون سی ہستی تھی جس میں جامعیت کا وصف نمایاں تھا، تو مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی طرف سے مختلف صدائیں آئیں گی. لیکن اگر یہ سوال اس طرح بدل دیا جائے کہ دنیا میں وہ کون شخص گزرا جس کی تعریف خود رب کائنات نے کی، تو اس سوال کے جواب میں صرف ایک صدا بلند ہوتی ہے: محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو امی و ابی، جس کے لیے رب کائنات خود فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اے محمد اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. سوچا جب وجہ تخلیق دنیا ہے کیا، عرش سے تب ہی آنے لگی یہ ندا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. وہ ہے وہ ہے خیر البشر، وہ ہے خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام. اس کا ہر قول ہر فعل ہے دل نشین، خوش وضع خوش ادا خوش نوا خوش کلام. اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام. حضرات گرامی، میری آج کی گزارشات کا موضوع بھی یہی بابرکت شخصیت یعنی صاحب لولاک کا مقام محمدیت ہے. ایسا مقام جو کسی اور نبی کو نہ ملا ہو. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا کو یہ مقام کس طرح ملا. جب ہم دیکھیں کہ کس بنا پر اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کو وہ نبی بدرجہ اتم پورا کرے تو خدا اس نبی کی تعریف کرتا ہے. جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک، کہ لوگوں تک پہنچا دے وہ پیغام جو تجھ پر نازل کیا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو درجہ کمال تک پہنچایا کہ اگر دنیا کا ایک معمولی غلام ملا تو اس کو بھی تبلیغ کی، عزیز رشتہ داروں کو تبلیغ کی، سرداروں کو خدا کی طرف بلایا، مکہ کی گلیوں میں بازاروں میں میلوں میں جا جا کر خدا کے اس حکم کی تعمیل کی. طائف کے سنگ دل اور اوباش غنڈوں کو بھی ایک خدا کا پیغام پہنچایا. غرض
شوال 10 نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں اکیلے تشریف لے گئے، یا بعض روایتوں کی روح سے زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے 10 دن قیام فرمایا اور شہر کے بہت سے رؤساء سے یک بعد دیگر ملاقات کی، مگر اس شہر کی قسمت میں بھی مکہ کی طرح اس وقت اسلام قبول کرنا مقدر نہ تھا۔ چنانچہ سب نے انکار کیا بلکہ ہنسی اڑائی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے رئیس اعظم عبد یالیل کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے بھی صاف انکار کیا، بلکہ تمسخر کے رنگ میں کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کی مجال نہیں، اور اگر جھوٹے ہیں تو گفتگو لا حاصل ہے۔ اور پھر اس خیال سے کہ کہیں آپ کی باتوں کا شہر کے نوجوانوں پر اثر نہ ہو جائے، آپ سے کہنے لگا کہ بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہاں کوئی شخص آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بدبخت نے شہر کے آوارہ غنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے آپ پر پتھر برسانے شروع کیے اور گالی گلوچ کرنی شروع کی، جس سے آپ کا سارا بدن خون سے تربدر ہو گیا۔ برابر 3 میل تک یہ لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گالیاں دیتے گئے اور پتھر برساتے گئے۔ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ کا ایک باغ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آ کر پناہ لی اور ظالم لوگ تھک کر واپس لوٹ گئے۔ یہاں ایک سائے میں کھڑے ہو کر زخموں سے چور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی وہو انی علی الناس اللہم یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین و انت ربی۔ اے میرے رب، میں اپنے ضعف قوت اور قلت تدبیر اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کی شکایت صرف تیرے حضور کرتا ہوں۔ اے میرے خدا، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اور کمزوروں اور بے کسوں کا تو ہی نگہبان اور محافظ ہے، اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ میں تیرے ہی منہ کی روشنی میں پناہ کا خواستگار ہوں، کیونکہ تو ہی ہے جو ظلمتوں کو دور کرتا اور انسان کو دنیا و آخرت کی حسنات کا وارث بناتا ہے۔ پروردگار عالم نے اسی وقت پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا کر اس بستی کے رہنے والوں کو ابھی نیست و نابود کر دوں، مگر میرے آقا و مولا نے فرمایا نہیں، ہرگز ایسا نہ کرنا۔ ممکن ہے انہی میں سے کچھ لوگ خدائے واحد کی پرستش کرنے والے پیدا ہو جائیں۔ وہ عکس یار تھا اور آئینہ نما بھی تھا، نرالی شان انوکھے تھے مرتبے اس کے، دعائیں بانٹتا رہتا تھا گالیاں سن کر، محبتوں کے کرینے عجیب تھے اس کے۔ حضرات گرامی، دشمنان اسلام عتبہ و شیبہ اس وقت اپنے اس باغ میں موجود تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو دور اور نزدیک کی رشتہ داری یا قومی احساس یا نہ معلوم کس خیال سے اپنے ایک عیسائی غلام عداس نامی کے ہاتھ ایک تشتری میں کچھ انگور لگا کر آپ کے پاس بھجوا دیے۔ آپ نے وہ لے لیے اور عداس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کس مذہب کے پابند ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں اور مذہباً عیسائی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا وہی نینوا جو خدا کے صالح بندے یونس بن متیٰ کا مسکن تھا؟ عداس نے کہا کہ ہاں، مگر آپ کو یونس کا حال کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ میرا بھائی تھا، کیونکہ میں بھی
اللہ کا نبی ہوں اور وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ غلام مکی، غلام مکی، نعرہ تکبیر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی تبلیغ فرمائی، جس کا اس پر بہت اثر ہوا، اور اس نے آگے بڑھ کر جوش اخلاص میں آپ کے ہاتھ چوم لیے۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری تبلیغ کو اس احسن انداز سے نبھایا کہ زندگی کے آخری ایام میں ایک جمع غفیر کے سامنے کھڑے ہو کر دریافت فرماتے ہیں، ایسا جمع غفیر جس میں کالے بھی ہیں اور گورے بھی، غلام بھی، حاکم بھی، عربی بھی اور عجمی بھی۔ فرماتے ہیں الا حل بلغ، تو کیا میں نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو اس مجمع نے بیک زبان کہا کہ جی ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد پھر اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو بھی گواہ رہنا کہ آج ان سب کی گواہی کے مطابق میں نے تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہے مقام محمدیت جو دنیا کے کسی اور نبی کو میسر ہی نہ آیا، کہ اس کے ماننے والوں نے اس کے جیتے جی گواہی دی کہ خدا کا حکم پورا ہوا۔ حضرات، رسول تو دنیا میں آتا ہی اس لیے ہے کہ انسان جو اپنے شرف اور مقام سے نیچے گر چکا ہو، اسے واپس اس کے اعلیٰ مقام پر بٹھا دیا جائے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، پس ہمارے نبی اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے جو گم گشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے۔ اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا، اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی۔ جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے، آپ فوت نہ ہوئے جب تک کہ اس تمام قوم نے شرک کا چولا اتار کر توحید کا جامہ نہ پہن لیا۔ اور نہ صرف اس قدر، بلکہ وہ لوگ اعلیٰ مراتب ایمان کو پہنچ گئے، اور وہ کام صدق اور وفا اور یقین کے ان سے ظاہر ہوئے کہ جس کی نظیر دنیا کے کسی حصے میں پائی نہیں جاتی۔ یہ کامیابی اور اس قدر کامیابی کسی نبی کو بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب نہیں ہوئی۔ جب ہم سیدنا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر اس طرح سے نظر کرتے ہیں کہ آپ کے آنے سے بنی نوع انسان میں کیا عظیم الشان انقلاب پیدا ہوا، اور آپ کے عظیم الشان مقام محمدیت کی تجلی کے نتیجے میں کس طرح عرب کا وحشت خیز معاشرہ زندہ خدا کی تجلی اور اس کے نور کا مظہر بن گیا، تو اس بارے میں خود رب کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں بلائے تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس النبی الامی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر لبیک کہا، تو اس رسول عربی کی بدولت وہ لوگ جو مردہ تھے انہوں نے حیات جاویدانی کا جام پی لیا۔ صحرائے عرب کے امی چرواہے بنی نوع انسان کے معلم بن گئے۔ مکہ کی سرزمین سے وہ انقلاب پیدا ہوا جس نے بنی نوع انسان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ عرب کی ابتدائی حالت پر نگاہ کرتے ہیں تو وہ تحت الثرا میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، بت پرستی میں منہمک تھے، ڈاکوؤں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے، گویا سر سے پیر تک نجاست میں غرق تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف کھینچا، ان کو پاک صاف کر دیا، ان کو ایسا خدا پرست بنا دیا جس کی نظیر دنیا کے کسی دوسری قوم میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔ سوچیں کہ ایک آدمی کا درست کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کی قوت قدسیہ کے نتیجے میں
ایک قوم تیار ہوئی کہ جنہوں نے اپنے اخلاص اور ایمان کا وہ نمونہ دکھایا کہ بھیڑ بکری کی طرح اس سچائی کے لیے ذبح ہو گئے جس کو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ زمینی نہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے فدا ہوئے کہ ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، اعزہ، غرض دنیا میں جو چیز بھی عزیز ترین ہو سکتی ہے اس پر اپنے پیارے آقا کے وجود کو مقدم کر لیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام مکی، غلام مکی، نعرہ تکبیر۔ دنیا کی خباستوں اور ریاکاریوں سے وہ ایسے سبک اور ہلکے پھلکے کر دیے گئے تھے کہ ان میں پرواز کی قوت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ سب کی سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ ہی تھی جس نے انہیں آسمانی بنا دیا تھا۔ صادفتہم قوما کروسن ذلتن فجعلتہم کسبیکۃ الیکیانی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے ان کو گوبر کی مانند ذلیل پایا اور ان میں ایسی نیک اور پاک تبدیلی پیدا فرمائی کہ وہ سونے کی ڈلی کی مانند بن گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور نیک نمونے کی وہ قوت تھی کہ پاکیزہ دلوں کو اپنی طرف کھینچ لائی اور وہ پروانوں کی طرح اس شمع کے گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ نہ کوئی دلیل طلب کی، نہ دعوے کی تفصیل دریافت کی، بس آپ کی آواز پر لبیک کہتے چلے گئے۔ حضرات گرامی، یہ آپ کا عظیم الشان مقام محمدیت اور اس کی عظیم الشان تجلی ہی تھی جس نے عرب کی روحانیت اور علم سے خالی اور بنجر زمین کو گلہائے روحانیت سے لالہ زار کر دیا۔ آپ کے ہاتھوں سے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ظاہر ہوا اور قرآن کریم اور اس کے نور سے استفادہ کرنے والوں نے علم و عمل کے وہ چراغ روشن کیے جس پر انسانی تاریخ آج بھی انگشت بدنداں ہے۔ آپ کے عظیم الشان مقام کا احاطہ کرنا الفاظ میں ممکن نہیں۔ وہ وجود جس کی تعریف خود رب کائنات کر رہا ہو، اس کے بارے میں یہ اظہار کرے کہ یہ نبی جو ہم تم میں بھیج رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور خود کائنات کا خدا اس پر درود بھیجتا ہے، اس کا آنا رب کا آنا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور کئی مقام قرآن شریف میں اشارات اور تصریحات سے بیان ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اتم الوہیت ہیں اور ان کا کلام خدا کا کلام اور ان کا ظہور خدا کا ظہور اور ان کا آنا خود خدا کا آنا ہے۔ دیکھیں دیکھیں حق کس شان سے آیا کہ 23 برس کے قلیل عرصے میں عرب کی کایا پلٹ گئی، اور وہ مقدس گھر جو بنی نوع انسان کی عبادت کے لیے اولین طور پر بنایا گیا تھا اور جسے عرب کے جاہل لوگوں نے خدا سے دوری کے سبب 360 بتوں سے سجا رکھا تھا اور خدائے واحد کی بجائے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، کس طرح پھر خدائے واحد کی توحید اتم کا مرکز بن گیا اور آپ نے جال حق و وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہتے ہوئے اس گھر میں رکھے ہوئے ہر بت کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ حضرات گرامی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان مقام محمدیت کی جھلک ہمیں آپ کی اس عظیم الشان قوت قدسیہ میں بھی نظر آتی ہے جس کے طفیل امت محمدیہ کے سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں نے اس زندہ خدا کا چہرہ دیکھا جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ آپ کی عظیم الشان روحانی توجہ نے اس امت میں ایک نہیں، دو نہیں بلکہ لاکھوں ایسے لوگ پیدا کر دیے جن سے خدا ہم کلام ہوتا ہے اور ان پر اپنے غیب کو کھولتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں اور جمعے کے دوران فرماتے ہیں کہ یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا،
اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لے، اور وہاں سے سینکڑوں میل دور میدان جنگ میں ساریہ یہ آواز سنتا ہے اور اس آواز کے مطابق جنگ میں اپنی پوزیشن کو بدل لیتا ہے۔ یہ سب اس قوت قدسیہ کے طفیل تھا جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمدیت کے طفیل صحابہ کرام کو حاصل ہوئی، اور وہ لوگ زندہ خدا سے باتیں کرنے لگے اور خدا ان پر اپنے وجود کے ساتھ ظاہر ہوا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجے کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ سامعین کرام، وہ قوم جو مال جمع کرنے کی رسیا تھی، میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسی قوم کو اس مقام محمدیت کے ذریعے اس قوم میں ایسے مقام پر پہنچایا کہ اس قوم میں ابو بکر جیسے وجود پیدا کر دیے، جو اپنے گھر کا سب مال جب اکٹھا کر کے خدا کے رسول کے قدموں میں لے آئے تو ان کی یہی آواز تھی کہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ یہی ابو بکر اپنے خدا اور اس محبوب رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کر کے بھی کبھی غلاموں کو آزاد کرواتا ہے، کبھی ہجرت کے موقع پر اچھی سواری کا اہتمام کرتا، اور کبھی اپنے ملازم کو اس فرض پر مامور کرتا ہے کہ خوراک مہیا کرتا رہے۔ غلاموں کے آزاد کرانے سے مجھے یاد آیا کہ جب بلال کو آزاد کروایا تو ان کے مالک امیہ بن خلف نے اس بلال کو حقیر جانتے ہوئے طنزاً کہا کہ اے ابو بکر، تو اسے 5 چھٹانک سونے کے بدلے خرید کر لے جا رہا ہے، اگر اس کی قیمت تو 1 چھٹانک بھی دیتا تو میں تب بھی اس کو تیرے ہاتھ فروخت کر دیتا۔ مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خدا اور رسول کی خاطر آزاد کرنے والا جانتا تھا کہ اس ہیرے کی کیا قیمت ہے۔ انہوں نے امیہ بن خلف کو جواب دیا کہ اے امیہ، اگر تو اسے 100 چھٹانک سونے کے برابر بھی بیچتا تو میں پھر بھی اسے خرید لیتا۔ بہت سی قومیں امن کی حالت میں تو اخلاقی مناظر پیش کرتی ہیں، مگر جنگ و جدال میں سارے بندھن توڑ دیا کرتی ہیں، اور موت کو سامنے دیکھ کر زندگی کا ہر پیمانہ بدل جاتا ہے۔ ان عربوں کو نظر میں رکھیے جو معمولی باتوں پر 40 سال لڑائی کرتے تھے اور دشمنوں سے ایسا بھیانک سلوک کرتے کہ آج بھی اسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل کچھ اور تھا۔ 4 ہجری میں واقعہ رجی میں جن صحابہ کو دشمنان اسلام نے دھوکے سے گرفتار کر لیا تھا، ان میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ دشمنوں نے مکہ لے گئے اور وہاں حارث بن عامر کے لڑکوں نے انہیں خرید لیا تاکہ وہ اپنے باپ حارث کا بدلہ لے سکیں، جن کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں قتل کیا تھا۔ ابھی وہ دشمن کی قید میں تھے کہ ایک دن خبیب نے حارث کی ایک لڑکی سے اپنی ضرورت کے لیے اسطرہ مانگا، اس نے دے دیا۔ اس حالت میں اس لڑکی کا چھوٹا بچہ کھیلتا ہوا خبیب کے پاس چلا گیا اور حضرت خبیب نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ جب ماں نے دیکھا کہ خبیب کے ہاتھ میں اسطرہ ہے اور ان کی ران پر اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، وہ کانپ اٹھی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ حضرات گرامی، ایک مظلوم شخص
جو کہ دھوکے سے پکڑا گیا ہو اور ایسے دشمن کی قید میں موت کا انتظار کر رہا ہو جس سے رحم کی ذرا برابر بھی توقع بھی عبث تھی، جیسا کہ بعد کے واقعات نے ثابت کیا۔ اگر ایسے دشمن کے جگر گوشے کو قتل کر کے مظلوم قیدی اپنے دل کی آگ بجھانا چاہے تو کوئی قابل تعجب بات نہیں، اور دنیا میں روزانہ ایسا ہوتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ اور صحبت یافتہ کا طرز عمل بہت پاک اور اعلیٰ اور عارفہ تھا۔ حضرت خبیب نے ماں کو دیکھا اور اس کے خوف کو سمجھتے ہوئے کہا کہ تم یہ خیال کرتی ہو کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ ماں کا کملایا ہوا چہرہ خبیب کے ان الفاظ سے شگفتہ ہو گیا۔ تاہم بعد میں اسی لڑکی کے بھائیوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، مگر اس لڑکی کے دل میں وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ وہ ان کے اخلاق سے اس قدر متاثر تھی کہ بعد میں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ خدا کی قسم میں نے خبیب جیسا اچھا قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ وہ گواہی دیتی ہے کہ ایک دفعہ میں نے خبیب کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیکھا تھا، حالانکہ ان دنوں مکہ میں انگوروں کا نام و نشان نہیں تھا اور وہ آہنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ کہتی ہے یہ تو خدائی رزق تھا جو خبیب کے پاس پہنچا تھا۔ بنت حارث نے ان غیبی انگوروں کو خدائی رزق کے طور پر دیکھا تھا، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ وہ خدائی تحفہ ہی تھا، مگر یہ رزق تو بہرحال ایک فانی اور وقتی رزق تھا، لیکن صحابہ کو دیا جانے والا وہ اصلی آسمانی رزق، اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ صفات کا وہ لافانی رزق تھا جو انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مائدے سے عطا ہوا تھا، جو اس دنیا میں بھی ہمیشہ شیریں ثمرات دیتا رہا اور غیروں کو بھی مسحور کرتا رہا، اور آخرت میں بھی رضائے الہی کے غیر فانی اور لامحدود پھلوں کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ حاضرین کرام، مقام محمدیت کے فیض سے فیض یاب ہونے والے ایک اور فدائی کا واقعہ سنیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا کڑا امتحان یوں ہوا کہ جنگ احد میں مد مقابل لشکر کفار میں آپ کا بوڑھا والد عامر بھی برسر پیکار تھا۔ ابو عبیدہ ایک بہادر سپاہی کی طرح داد شجاعت دیتے ہوئے میدان کارزار میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ والد سے سامنا ہو گیا۔ چشم تصور سے دیکھیے کہ وہ کیا کیفیت ہوگی۔ والد سے سامنا ہو گیا جو کئی بار تاک کر آپ کو نشانہ بنانے کی کوشش کر چکا تھا۔ ذرا سوچئے وہ کتنا کٹھن اور جذباتی مرحلہ ہوگا کہ ایک طرف باپ ہے اور دوسری طرف خدا اور اس کا رسول ہے، جن کے خلاف باپ تلوار سونت کر نکل چکا ہے، مگر دنیا نے دیکھا کہ ابو عبیدہ جیسے قوی اور امین کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ خدا کی خاطر ان کی سونتی ہوئی شمشیر برہنہ نہیں رکے گی جب تک دشمنان رسول کا قلع کما نہ کر لے، خواہ مد مقابل باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اگلے ہی لمحے میدان بدر میں ابو عبیدہ کا مشرک والد عامر اپنے موحد بیٹے کے ہاتھوں ڈھیر ہو چکا تھا۔ آفرین تجھ پر اے امین الامت، آفرین، تو نے کس شان سے حق کے امانت ادا کر دیا کہ باپ کا مقدس رشتہ بھی اس میں حائل نہ ہو سکا۔ اسی تاریخی موقع پر سورہ مجادلہ کی آیت 23 اتری، جس میں اللہ تعالیٰ ایسے کامل الایمان مومنوں کی تعریف کرتا ہے جو خدا کی خاطر اپنی رشتہ داریاں بھی قربان کر دیا کرتے ہیں۔ قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جاں نثاروں پر کہ تپتی ہوئی ریت کی تپش اور جلتے ہوئے انگاروں کی جلن ان کی حرارت ایمانی کو کم نہ کر سکی۔ صد آفرین
توحید کے ان پرستاروں پر جنہوں نے تمام مصائب جھیلے، تکالیف برداشت کیں، دکھ اٹھائے اور مظالم سہے، مگر توحید کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ خدا تعالیٰ کی ہزارہا رحمتیں اور برکتیں ہوں ان راست بازوں پر جنہوں نے خالصتاً اسلام کی خاطر خدا اور رسول کے واسطے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ سامعین کرام، عرب لوگ تو کسی کی اطاعت برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر انہی عربوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بدل ڈالے۔ انہی عربوں میں سے ایک سمجھدار اور پڑھے لکھے اور اپنی قوم کے معزز فرد حضرت عبداللہ بن مسعود ایک گلی میں سے گزر رہے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں واعظ فرما رہے تھے۔ مسجد میں کسی وجہ سے لوگوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود کیونکہ رستے پر جا رہے تھے، آپ نے آواز سنی اور آپ وہیں بیٹھ گئے اور بچوں کی طرح گھسٹ گھسٹ کر انہوں نے مسجد کی طرف سفر شروع کر دیا۔ کوئی دوست جو پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود، یہ تم کیا مضحکہ خیز حرکت شروع کر رہے ہو کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے چل رہے ہو، سیدھی طرح کیوں نہیں چلتے؟ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تھی کہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے کیا پتہ کہ میں وہاں تک زندہ پہنچوں یا نہ پہنچوں، ایسا نہ ہو میرا خاتمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہو، اس لیے میں یہیں بیٹھ گیا اور میں نے بیٹھے بیٹھے مسجد کی طرف سفر شروع کر دیا۔ حضرات گرامی، یہ ہے وہ مقام محمدیت جو کسی دوسرے نبی کو نصیب نہ ہوا، اور آپ کے جان نثار صحابہ نے بھی ثابت کر دیا کہ یہ ہے محمد اور یہ ہے اس کا مقام محمدیت۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی، خانہ کعبہ مکہ میں خدا کا پہلا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو از سر نو اس دعا کے ساتھ استوار کیا تھا کہ اے اللہ، اس گھر کے گرد بسنے والوں میں ایک ایسا نبی مبعوث کرنا جو بنی نوع انسان پر تلاوت آیات کرے، ان کو علم و حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اور خدا تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مصداق بنا کر کھڑا کیا، اور آپ کے بارے میں خود خدا فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی، جب وہ گر جائے گا تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ ہوا اور نہ ہی نامراد رہا، اور وہ خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا۔ یہ تو محض ایک وحی ہے جو اتاری جا رہی ہے، اسے مضبوط طاقتوں والے نے سکھایا ہے جو بڑی حکمت والا ہے۔ پس وہ فائز ہوا جب کہ وہ بلند ترین افق پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر وہ نیچے اتر آیا، بس وہ دو قوسوں کے وتر کی طرح ہو گیا یا اس سے بھی قریب تر۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قاب قوسین او ادنیٰ کے الفاظ سے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلند ترین روحانی مقام کا ذکر فرمایا ہے۔ گویا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور خدا تعالیٰ کا وجود اس طرح ہو گیا کہ جیسے دو کمانیں ہیں لیکن ان کا وتر ایک ہی ہے، یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدائے واحد کی جملہ تجلیات اور صفات کو اپنے وجود کے ساتھ ظاہر کرنے والے بن گئے، اور آپ کے ذریعے خدا تعالیٰ نے وہ عظیم الشان معجزات دکھائے جو خدا تعالیٰ کا فعل ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کے وجود سے ظاہر ہونے شروع ہو گئے
چنانچہ بے شمار ایسے معجزات آپ کے وجود سے سرزد ہوئے جو آپ سے پہلے کسی نبی سے سرزد نہ ہوئے تھے۔ آئیے محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی غلام احمد کی تکبیر۔ آئیے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ مدینے میں ایک کنواں ہے، وہ کھارا ہے، اس کا پانی نمکین ہے۔ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی پینے کے قابل نہیں۔ آپ کنویں پر تشریف لاتے ہیں اور چلو بھر پانی اپنے منہ میں ڈال کر وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں اس کھارے کنویں کو بالکل میٹھا کر دیا۔ غزوہ حدیبیہ میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم یہ معاملہ لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک پیالہ لاؤ۔ پیالہ لایا جاتا ہے، آپ اس میں اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اور پھر چشم فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے پوروں اور دونوں انگلیوں کے ساتھ ملنے کی جگہ سے پانی بہہ پڑا ہے، اور یہ پانی لوگوں نے پیا، اور انہوں نے مشکیزیں بھی بھرے اور جانوروں نے پیا، اور پانی ختم نہیں ہوا۔ جب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو پانی رک گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ کم و بیش 1500 لوگ تھے، پھر ان کے جانور اور ان کے مشکیزیں۔ یہ وہ عظیم الشان مقام محمدیت ہے جہاں خود خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں اتر آیا اور آپ کے ہاتھوں سے وہ عجائب باتیں دکھلائیں جو محالات کی طرح تھیں۔ آپ کے عظیم الشان مقام محمدیت کا ایک عظیم پرتو آپ کے ذریعے شرف انسانیت کا قیام ہے۔ آپ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کی تربیت کی اور ان کو اپنے اپنے ظرف کے مطابق مطہر اور پاک بنایا اور ان کے درمیان محبت کو فروغ دیا، لیکن میرے آقا و مولا کے عظیم الشان مقام کا اندازہ کیجئے کہ آپ نے آج سے 15 صدیاں قبل وہ تعلیم پیش کی کہ جس کے نتیجے میں بنی نوع انسان کے درمیان شرف اور اکرام کا رشتہ قائم ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی قوم کو، خواہ وہ حبشہ کے کالے ہوں یا مشرق بعید کے زرد رو اقوام یا یورپ کے سفید فام، یا کوئی بھی قوم، تمہیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں لگانی بلکہ ان کا اکرام ہی کرنا ہے۔ تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے ہمیشہ محفوظ رہیں، اور ان کو یہ پیغام دیا کہ خواہ تم کہیں کے بھی رہنے والے ہو، ہم تمہاری عزت کو قائم کرنے آئے ہیں، اور ہم نے تمہارے لیے روحانی ترقی کے تمام دروازے کھول دیے ہیں۔ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ انسانی جان کی حرمت کو آپ نے قائم فرمایا، اور آپ کی وجہ سے ہی تمام انبیاء سچے اور خدا کے پیارے سمجھے گئے۔ پس اے درخت وجود محمدی کی بابرگ و بار شاخو، سن لو کہ ہم نے جس نبی امی کا ہاتھ تھاما ہے وہ صاحب عظمت نبی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، اور جو صاحب خلق عظیم ہے، جس کا آنا خدا کا آنا ہے، اور جس کے زیر سایہ چلنے سے خدا مل جاتا ہے، اور وہ انقلاب رونما ہوتا ہے جو ایک مرتبہ پہلے بھی رونما ہو چکا۔ پس تم سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے اسوہ کو اپناؤ کہ اسی میں تمہاری خیر ہے اور اسی سے نجات ملتی ہے۔ اس کی پیروی خدا کے چہرے کو تم پر روشن تر کر دیتی ہے۔ صدق سے اسی کی طرف آؤ کہ اسی میں خیر ہے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیار کو کھینچنے کے لیے، دنیا کی لغویات سے بچنے کے لیے، اس قسم کے جو فتنے اٹھتے ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں سلگتا رکھنے کے لیے، اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود بھیجنا چاہیے، کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ اس پرفتن زمانے میں اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈبوئے رکھنے کے لیے، اپنی نسلوں کو احمدیت اور اسلام پر قائم رکھنے کے لیے ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ پس اے خدائے واحد کی طرف بنی نوع انسان کو بلانے والی خدائے واحد کی آخری جماعت، اٹھو اور اس النبی الامی کے ہاتھ کو تھام لو اور اس کے دامن محبت سے اس طرح وابستہ ہو جاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے جدا نہ کر سکے، خواہ ہم اپنی سب مرادوں سے محروم کر دیے جائیں، خواہ ہم اور ہماری عزیز ترین چیزیں ہم سے چھین لی جائیں، ہمارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہم کو جلا کر خاکستر کر دیا جائے اور ہماری خاک اڑا دی جائے، لیکن ہمارا جسم اور ہماری روح ہمیشہ اس نبی عربی رسولوں کے فخر، نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محو پرواز رہے۔ ہمارے جسم کے ذرے ذرے سے یہ صدا بلند ہوتی رہے کہ جسمی یطیر الیک من شوق علی یا لیتا کانت قوت الطیرانی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جسم تیری طرف شوق محبت سے پرواز کر رہا ہے، کاش کہ مجھ میں قوت پرواز میسر ہو۔ میری ہر ایک راہ تیری سمت ہے رواں، تیرے سوا کسی طرف اٹھتا نہیں قدم، اے کاش مجھ میں قوت پرواز ہو تو میں اڑتا ہوا بڑھوں تیری جانب سوئے حرم، ہے جان و جسم سو تیری گلیوں پہ ہے نثار، اولاد ہے سو وہ تیرے قدموں پہ ہے فدا، تو وہ ہے کہ میرے دل سے جگر تک اتر گیا، تو وہ ہے کہ میرے دل سے جگر تک اتر گیا، میں وہ کہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔